سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے توفیق سے ہم جمعۃ المبارک ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کا یہ بابرکت مہینہ ہر طرف ذکر مصطفیٰ ہے. عشاقان مصطفیٰ حضور کے ذکر سے، حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعدم حیات ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پاک کی خوشیاں بھی عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو حضور کی محبت، حضور کا پیار اور حضور کا عشق یہ نصیب ہوتا رہے اور ہمارا ایمان حضور کی محبت سے ہمیشہ تر و تازہ رہے. اور حقیقت بھی یہی بات ہے کہ جس بندہ مومن کو، جس انسان کو حضور کی محبت کا سرمایہ مل جاتا ہے، سمجھے اسے ہر چیز مل جاتی ہے. لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور کی میلاد کی لطافت اس سے محسوس نہیں ہوتی تو وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بارے میں جو ہمیں سمجھایا ہے، درس دیا ہے، سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ، اس کا ترجمہ اگر بندہ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اے محبوب، اے میرے نبی، آپ ان کو فرمائیں ان کان آباؤکم، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ معیار نہیں کہ ہم جتنا پیسے سے پیار کرتے ہیں اتنا نبی سے پیار کریں، یا جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اتنا نبی سے پیار کریں، یا جتنے بڑے بھائی کا پیار سے محبت ہے اتنا نبی سے پیار کریں، یا جتنا رشتہ داروں سے یا عزیز و اقارب سے یا کتنا کسی کاروبار سے یا وزیر مشیر سے پیار کرتے ہیں اتنی اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، سنو اللہ اس کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہے. قرآن پاک پڑھیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ فرمائیں. اب اگر لفظ قل پر ہی بحث شروع ہو جائے نا تو اس پر بہت ساری وقت درکار ہے. لفظ قل پر ہی محدثین نے اپنے قلم خوش کر دیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن اتر رہا ہے، فرمان اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے محبوب تو فرما، یعنی حکم میرا ہے لیکن زبان تیری ہے. فرمایا محبوب آپ فرمائیں. جب اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تو فرما کہ میں ایک ہوں. تیرے کہنے سے جو مجھے ایک مانے گا وہ مسلمان ہے. اور یہ صحیح بات ہے. علماء محدثین فرماتے ہیں جو حضور کو چھوڑ کر رب کو ایک مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا. حضور کے کہنے سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا ایک ہے، تو فرمایا کل اے محبوب آپ فرمائیں ان کان آباؤکم،
اگر تمہاری محبت اپنے والدین و ابناؤکم اپنے بیٹوں سے، و اخوانکم اپنے بھائیوں سے، و ازواجکم اپنی بیویوں سے، و عشیرتکم اپنے خاندان سے، و اموال اقترفتموها اور ایسا مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت اور ایسی تجارت تخشون کسادہا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ میرا کاروبار کہیں اونچا نیچا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ایسا گھر تردونہا جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فتربصوا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اپنے ایمان کو یہاں دیکھو کہ میرا ایمان کہاں جا رہا ہے، رک جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہاں تک کہ یعنی یہ ساری محبتیں اگر اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ گویا بتانا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ ایک طرف اگر اللہ اس کے رسول کی ذات ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، اور ایک طرف تمہارے ماں باپ والدین عزیز و اقارب کاروبار گھر بار سارا کچھ، ارے ایک طرف یہ ہے، اگر اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو سب کچھ قربان کر دو۔ لیکن اگر یہ محبتیں زیادہ ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت کم دکھائی دے رہی ہے تو سمجھو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہیں تو سمجھو تمہارا شمار فاسقین میں ہے، اور اگر تم ان محبتوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ سمجھتے ہو تو پھر دار اسلام سے خارج۔ اس لیے تو حضور نے بات ہی ختم فرما دیا، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمہارے بال بچے سے، تمہاری ازواج سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو، اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جذبہ ہے محبت رسول کا۔ وہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو علامہ اقبال نے یہی چیز پیش کی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز نے کہا کہ یہ مسلمان دیوانہ لگتا ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں، اس کے پاس قوت بھی نہیں، لیکن وہ کون سا جذبہ ہے کہ جس کے تحت یہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے تحت اس کا ایمان جو ہے وہ سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کچھ بھی ہو، اس کی روح جو ہے یہ سرکار کی محبت میں ہر وقت جلوہ فگر رہتی ہے۔ بندہ مسلمان کیسا بھی ہو وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، انہی کا دم بھرتا ہے۔ تو فرمایا اور دے کہ ان کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جب تک امت مسلمہ کا تعلق حضور سے مضبوط تھا یا رہے گا یہ امت سر بلند رہے گی، اور جب وہاں سے رابطہ کٹ جائے گا تو سمجھو یہ امت سر نگوں ہو جائے گی۔ تو فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب محبتوں سے بڑھ کر تمہارے دل میں میری محبت ہونی چاہیے۔ عروہ بن مسعود یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو ابو جہل نے کہا جاؤ یار دیکھ کے آؤ کہ محمد کا اور ان کے صحابہ کا آپس میں معاملہ کیا ہے، آپس میں چلتے کیسے ہیں، ان کا کیسا آپس میں تعلق ہے، تاکہ پھر ان سے ہم جنگ کریں، ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ عروہ بن مسعود جو ہیں یہ جاسوس کے طور پر حضور کے صحابہ کرام کا مشاہدہ کرنے کے لیے گئے۔ جب واپس آئے نا تو حدیث میں آتا ہے یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ انہوں نے کہا ابو جہل بات یہ ہے میں نے ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا عشق جو حضور کے صحابہ اپنے نبی سے کرتے ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کا بھی ایسا ادب نہیں دیکھا، ایسا احترام نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کوئی جادو چل گیا؟ اس نے کہا جادو نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں نا
تو صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ اس صحابی کو ہاتھ لگا کے تبرک کے طور پر اپنے جسم پر لگا لیتا ہے جس کو پانی نہیں ملتا۔ فرمایا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر، اس درجہ تک ادب اور احترام اور محبت ہے کہ اپنی قبر حضور تک نہیں پیچھے نہیں کرتے۔ فرمایا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جو غلام اپنے آقا سے اتنی محبت کرے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، کیونکہ وہ غلام مر جائیں گے، کبھی اپنے آقا کی جو ہے وہ عظمت اور ناموس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور سے والہانہ محبت اور عشق، یہ جو ہم حضور کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں اور محفل کرتے ہیں، یہ اسی جذبے کو آشکار کرنا ہے، اسی محبت کو دوبارہ اپنے دلوں میں لٹانا ہے کہ ہمیں آج بھی اپنے نبی سے پیار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ تمہارے ایمان کو میں ایک بار مبارک دیتا ہوں، اور تم سے بعد میں آنے والوں کے ایمان کو میں 3 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ان کی کیفیت زیادہ ہوگی؟ فرمایا ان کی کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے میں ان کے ایمان کو 3 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام کا نعوذ باللہ ایمان کمزور تھا، نہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر احد پہاڑ اگر ایک مد آٹا دے دے صدقہ کسی کو، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ دے دے، تو میرے صحابی کو ایک ایک مٹھ آٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان کی ایک کیفیت ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کیونکہ بن دیکھے ایمان کی قدر زیادہ ہوتی ہے، بن دیکھے ایمان کی قدر زیادہ۔ فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے عرصہ صدیاں گزر چکی ہوں گی، میری باتیں سن سن کے نا وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گی، ان کا جی چاہے گا کہ ہمارا سب کچھ بک جائے اور ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار، بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو حد سے نکل کر، میرے محبوب کی توقیر کرو حد سے نکل کر۔ دیکھیں نا، آپ میرا احترام کریں تو کوئی حد ہے اور ہونی بھی چاہیے، والدین کا احترام ہے تو کوئی حد ہے، ہونی بھی چاہیے، ایک شاگرد اپنے استاد کا احترام کرتا ہے، کوئی حد ہے، محدود معاملہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت کرو حد سے نکل کر، تمہاری توقیر میں شدت ہونی چاہیے، تمہاری توقیر میں شدت ہونی چاہیے۔ وَتُعَكِّرُوهُ، میرے محبوب کی توقیر کرو حد سے نکل کر۔ اور اس کے نمونے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کبھی کبھی نا حجامت کرواتے تو حدیث پاک میں تھے حضور کے صحابہ جولیاں پھیلا کر حضور کے گردا گرد جمع ہو جاتے۔ اس سے بڑھ کر محبت کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اب قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا کہ اے صحابہ تم نے نبی کے بال جمع کرنے، کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، کسی آیت کا نہ حضور نے فرمایا ہے، نہ حضور نے۔ لوگ یہ کہتے ہیں حضور نے کب فرمایا کہ میرا میلاد کرو، حضور نے کب یہ فرمایا ہے کہ میرے وضو کا پانی اپنے جسم پر مل لیا کرو، کہیں نہیں فرمایا۔ حضور نے کب فرمایا ہے کہ میرا لعاب دہن اپنے جسم پر مل لیا کرو، کسی حدیث میں نہیں آیا۔ حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں جب بال کٹواؤں تو میرے بال جمع کر لیا کرو، نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں، یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ محبت اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے، محبت اپنا رستہ خود دکھا لیتی ہے۔ تو صحابہ کرام جولیاں پھیلا کر حضور کے گرد جمع ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کا یہ حال دیکھا نا، دیکھا کہ محبت اپنے عین عروج پر ہے، تو پھر آپ اپنے سارے منہ مبارک کو جمع فرماتے اور صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے۔ حضور کو پتہ تھا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میرے بارے میں کہیں گے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ان کی نفی فرما دی۔ فرمایا میں تو ایک طرف
میرے بال کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایکم مثلی، کون ہے جو میری مثل تم میں ہو؟ کائنات میں کوئی میری مثل ہے ہی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے چاہ نہیں بولن دی۔ وہ نبی کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ کائنات بنی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا بال جمع ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بال مل گیا اور اسے میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا، جس جنگ میں جاتا وہ ٹوپی پہن کر اللہ تعالیٰ مجھے وہ فتح عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو محذورہ یہ حضور کے مؤذن تھے، یہ حضور کے مؤذن تھے، بڑے پیارے مؤذن تھے۔ ان کی جو اذان دینے کا معاملہ ہے نا، یہ جہاں بھی حضور جاتے نا تو یہ اذان ہوتی تو یہ اذان کی نقل کرتے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو محذورہ۔ ایک دفعہ حضور ایک سفر پر سے تشریف لا رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی تو ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی ویسے مذاق کرتے ہوئے اذان پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا، بس جب حضور کو دیکھا تو حضور کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ پھر جب ایمان لائے تو حضور نے ان کو بھی اپنا مؤذن مقرر کر دیا، تو یہ بھی اذان پڑھتے تھے۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا سرکار نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا پیار سے، محبت سے، تو یہ وہاں سے بال نہیں کٹواتے تھے، باقی سارے بال کٹوا لیتے۔ یہاں ایک لمبی سی لٹ جو ہے نا ان کے ٹخنوں، ایک روایت میں تھا ناف تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک ان کے وہ بال آ گئے۔ تو کسی نے کہا ابو محذورہ یہ تم بال کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ اتنے بال رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اس چیز کی، جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جاتی ہے وہاں معاملہ اور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابو محذورہ یہ بال کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا لگے بات یہ ہے کہ یہاں جو میرے نبی کا ہاتھ جو لگ گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ جہاں نبی کا ہاتھ لگ جائے میں وہ بال کٹوا دوں اور بال زمین پہ گر جائیں۔ جب تک میری زندگی ہے میں انہی بالوں کو بخشش کا ذریعہ سمجھتا۔ یہ محبت، یہ پیار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ کے گھر حضور تشریف لے گئے، اور آپ جس طرح پہلے گھروں میں ایک مٹکے ہوتے تھے پانی کے لیے، بال لٹکے ہوتے تاکہ باہر سے آنے والا پانی پی لے، اوپر ایک پیالہ ہوتا تھا۔ تو حضور کی ایک صحابیہ تھی، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پیالے سے پانی نہیں پیا، آپ نے ویسے منہ لگا کر پانی پی لیا۔ حضور جیسا چاہیں کرم فرما دیں۔ فرمایا جب پانی پی لیا نا تو پانی پیا، ان کا شکریہ ادا کیا، واپس آئے تو صحابیہ نے جہاں جہاں سرکار کے لب لگے تھے اتنا برتن ہی کاٹ لیا۔ اب یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ حضور کے صحابہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، حد سے نکل کر، حالانکہ یہ بھی کوئی توجہ، لیکن وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حضور کی محبت کے دیوانے تھے، انہیں اتنا برتن کاٹ لیا۔ جب ان کے شوہر آئے تو انہیں کہا یہ برتن کیوں کاٹا ہے؟ فرمایا اس لیے کاٹا ہے یہاں حضور کے ہونٹ لگے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ یہاں ہر ایک کا ہونٹ لگے، چونکہ سرکار کا ہونٹ لگ گیا ہے، اس لیے میری موت کا وقت آئے تو میں چاہتی ہوں یہ برتن میرے ساتھ جائے۔ تو میرے دوستو، حضرت رابعہ بصری اس لیے تو فرماتی تھی اے محبوب احبک حبین، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، میں دو وجہ سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ دو وجہ ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے میں ذاتی طور پر آپ سے نہیں، دو وجہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حب الحوا و حبن، فرمایا کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا رسول ہے، اس وجہ سے میں محبت کرتی ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّكَ أَهْلَ لِلزَّقَاء، دوسری وجہ یہ ہے کہ تو محبت کے قابل ہے، آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی صورت سے محبت کی جائے، آپ کی سیرت سے محبت کی جائے۔ یا اللہ میں اس لیے محبت، یا رسول اللہ محبت کرتی ہوں، ایک تو آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے رسول ہیں، دوسری آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے پیار کیا جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ پیدا کرے، اور یہ چراغ کبھی بند نہ ہونے دیں، یہ روشنی کبھی مدھم نہ ہونے دیں، اور یہ روشنی اس وقت روشن رہتی ہے جب آپ کثرت سے
حضور پر درود و سلام پڑھا کریں۔ مجھے ایک قول حضرت مولانا عبدالحی صاحب، ان کا ایک قول مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، آپ کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ لوگوں روزانہ حضور کو چٹھی ڈالا کرو، روزانہ حضور کو چٹھی ڈالا کرو، خط لکھا کرو، جواب آئے یا نہ آئے اس کی طرف نہ دیکھا کرو۔ تمہارا کام ہے خط لکھنا، تمہارا کام ہے چٹھی ڈالنا، جواب کا انتظار نہ کیا کرو، جب ان کی مرضی ہوگی کرم ہو جائے گا۔ فرمایا وہ چٹھی کیا ہے؟ فرمایا روزانہ حضور پر درود و سلام پڑھا کر۔ یہ ایسی چٹھی ہے جو ریجیکٹ نہیں ہوتی، جو ایسی چٹھی ہے ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ علامہ شرف الدین بصیری نے بھی تو لکھا تھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، جب چٹھی لکھ دی تو وہاں سے جواب آ گیا۔ مولانا جامی نے لکھا تھا نسیمہ جان بے بتہا گزر کن زاہوال محمد را خبر کن، جب یہ خط لکھ دیا وہاں سے بھی جواب آ گیا۔ اور میں چٹھی روزانہ لکھا کرو، حضور پر روزانہ درود و سلام پڑھا کرو، ایک نہ ایک دن کرم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق یہ ایسا چراغ ہے، اس کو کبھی بھی مدھم نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو یہ دولت، یہ عظمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔